بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بالی سکینہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معجزہ امام علی کے گھر پر آسمانی نور اور فرشتوں کا نزول سناؤں گی۔ کائنات کا راز کھلنے والا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسے انمول واقعات ہوئے ہیں جنہیں الفاظ میں قید کرنا ممکن نہیں۔ جب کائنات کی ہر شے خاموش ہو گئی، جب آسمان کے ستارے اپنی روشنی چھپا بیٹھے اور زمین سانس روک کر دیکھنے لگی، اب کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ وہ لمحہ وہی تھا جب آسمانی نور زمین پر اترنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ نور کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک خاص در پر اترنے والا تھا۔ وہ در جو صرف ایک در نہیں بلکہ ہدایت کا مرکز، ایمان کا چراغ اور ولایت کا خزانہ تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس نے تاریخ کو بدل ڈالا اور انسانیت کے دلوں میں ایک نئی روشنی جگا دی۔ نور کی برسات۔ مدینے کی رات ہمیشہ پرسکون ہوتی تھی، لیکن اس رات کی فضا کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اچانک آسمان کے کناروں پر ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی جو نہ سورج کی تھی نہ چاند کی۔ یہ روشنی اتنی پاکیزہ اور اتنی دلکش تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ روشنی نہ کسی چراغ سے ہے، نہ آگ سے، نہ بجلی سے، بلکہ یہ تو براہ راست آسمان سے زمین پر اتر رہی ہے۔ آسمان کے بادل بھی جیسے اس روشنی کے احترام میں پھٹ گئے تھے۔ لگتا تھا گویا یہ نور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ہر دل کانپ رہا تھا کہ یہ روشنی آخر کہاں جا کر ٹھہرے گی۔ مدینے کی گلیوں میں ہلچل۔ جب یہ نور مدینے کے آسمان پر پھیلنے لگا تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ، بزرگ اپنی لاٹھیوں کے سہارے اور نوجوان اپنے تجسس کے باعث گلیوں میں دوڑتے ہوئے نکلے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، یہ روشنی کہاں جا رہی ہے؟ یہ کس کے نصیب میں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا شاید مسجد نبوی پر اترے گی، کچھ نے سوچا شاید یہ کسی شہید کے مزار پر اترے گی، لیکن دل کی گہرائیوں میں ہر کوئی جان رہا تھا یہ روشنی کسی معمولی ہستی کے لیے نہیں ہے۔ مدینے کی گلیاں انسانوں سے بھری ہوئی تھی اور سب کی نگاہیں آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ نور کے پروں کی گونج۔ جب لوگوں نے غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نور صرف روشنی نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں سے بچھی ہوئی ہے۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ ان کے پروں سے نکلنے والی چمک سے دن رات میں بدل رہی تھی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر۔ ان کی آوازیں مدینے کی گلیوں میں گونجنے لگی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے آسمان کی ساری کائنات زمین کو سلام کر رہی ہے۔ فرشتوں کے نزول نے مدینے کو جنت کا نقشہ بنا دیا۔ درے ولایت کی طرف سفر۔ اب سب کی نظریں اس نور کے پیچھے تھی۔ لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے فرشتے ایک ہی سمت بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ سمت مسجد کی نہیں تھی، نہ بازار کی، نہ کسی قلعے کی، بلکہ ایک ایسے گھر کی طرف جا رہے تھے جس کا مقام زمین پر سب سے منفرد تھا۔ ہجوم میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ فرشتے کس گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جب لوگوں نے دیکھا تو لرز گئے۔ وہ گھر امام علی اور سیدہ فاطمہ کا تھا۔ یہ اعلان تھا کہ فرشتے زمین پر اللہ کے سب سے محبوب گھر کو سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کائنات کا مرکز۔ جب فرشتوں کی ٹولیاں آسمان سے اترتی ہوئی اس گھر کے سامنے پہنچی تو منظر ہی بدل گیا۔
امام علی کے دروازے پر اتنا زیادہ چھا گیا کہ لگتا تھا جیسے سورج بھی شرما گیا ہو۔ دروازے کے دونوں طرف فرشتے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف سے اللہ کی تسبیح کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور دوسری طرف در ولایت کی عظمت پر ارہانک عیاں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہ دیکھا۔ فرشتوں کی حاضری۔ فرشتے زمین پر جھک گئے اور اپنے پروں کو بچھا دیا، ایسے غلام جیسے اپنے آقا کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سب بیک زبان کہنے لگے، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، اللہ کی رحمت اور برکت آپ پر نازل ہو۔ یہ سلام صرف زمین والوں کے لیے نہ تھا، بلکہ آسمان نے زمین کو اعلان دیا کہ یہ دروازہ کائنات کی سلامتی کا مقام ہے۔ خاموش نگاہیں۔ مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب عزت علی کو کیوں ملی ہے؟ یہ فرشتے کسی اور گھر پر کیوں نہ اترے؟ اللہ کا اعلان۔ یہ منظر دراصل اللہ کی طرف سے اعلان تھا، گویا وہ فرشتوں کی زبان سے دنیا کو بتا رہا تھا، یہ وہ گھر ہے جس میں نے اپنی رحمت اور ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ یہ واقعہ کسی عام عزت کا مظہر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آسمانی سند تھی کہ علی اور ان کا گھر اللہ کے لیے سب سے عظیم گھر ہے۔ رسول خدا کی خوشخبری۔ نبی کریم نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنی بارگاہ عالیہ میں مقام بنایا، یہاں سے کبھی بھی ہدایت کا چراغ بجھ نہیں پائے گا۔ رسول خدا کے یہ الفاظ گویا اس موعظے کی مہر تصدیق ہے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں علی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں حسن و حسین کی زبانوں سے ذکر الہی بلند ہوتا، جہاں فاطمہ کے ہونٹوں پر دعا کی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس گھر کو اپنی رحمت کے نور سے منور کیا۔ رحمت اور برکت۔ فرشتے خالی ہاتھ نہ آئے تھے، وہ اپنے ساتھ اللہ کی رحمت، برکتیں اور دعائیں لائے تھے۔ ہر فرشتہ ایک خاص دعا امام علی کے گھر کے لیے لے کر آیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے آسمان کی تمام برکتیں زمین پر اتر آئی ہوں۔ علی کی عظمت۔ یہ معجزہ واضح اعلان تھا کہ علی صرف ایک فرد نہیں بلکہ اللہ کی زمین پر حجت ہے۔ وہی دروازہ ہے جسے تھام کر انسانیت ہدایت پا سکتی ہے۔ نور کا یہ نزول گویا کہہ رہا تھا کہ علی کے بغیر دین کا سفر نامکمل ہے۔ فاطمہ کا گھر۔ یہ نور صرف علی کے لیے نہ تھا بلکہ اس گھر کے دوسرے مکین بھی اللہ کی خاص عطا کی مستحق تھے۔ وہاں سیدہ فاطمہ تھی جنہیں کائنات کی سب سے پاک ہستی کہا گیا، اور ان کے بیٹے حسن و حسین تھے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس گھر پر نور کا اترنا دراصل اہل بیت کی عظمت کا اعلان تھا۔ آیت نور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ وہ گھر ہے جنہیں اللہ نے بلند کیا اور جن میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 36۔ یہ آیت اس وقت گویا حقیقت کے طور پر سب کے سامنے زندہ ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نے واقعی ان گھروں کو بلند کیا ہے۔ فرشتوں کی خدمت۔
فرشتے امام علی کے دروازے پر کھڑے ایسے تھے جیسے کوئی خادم اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ ان کے پروں کی جھلکیں زمین پر ایسے لگ رہی تھی جیسے زمین پر سفید قالین بچھا ہو۔ یہ منظر انسانوں کے لیے سبق تھا کہ اگر فرشتے علی کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمیں بھی جھکنا چاہیے۔ آسمانی گواہی، یہ واقعہ دنیا کے لیے سند بن گیا۔ فرشتوں کے نزول نے گویا کہا، اے لوگو، تم چاہو یا نہ چاہو، حقیقت یہ ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی ولایت کو ماننے والا کامیاب ہوگا اور انکار کرنے والا خسارے میں رہے گا۔ محبت کے آنسو۔ بہت سے مومنین جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا منظر دیکھا جسے دیکھنے کی تمنا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ علی ہمارے درمیان ہیں۔ دشمنوں کی جلن۔ لیکن وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے تھے یہ سب دیکھ کر جلنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ کہنے لگے، یہ عزت علی کو کیوں ملی؟ لیکن چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رحمت کا اعلان۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے آواز آ رہی ہو، اے انسانوں، اگر ہدایت چاہتے ہو تو علی کے در سے لو لگا لو، اگر نجات چاہتے ہو تو علی کے گھر سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ اعلان قیامت تک کے لیے تھا کہ علی کا در ہی نجات کا رستہ ہے۔ صدیوں کا چراغ۔ یہ واقعہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ تاریخ کے ہر منظر کو محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ امام علی کا مقام کیا ہے۔ آج بھی جب ہم اس معجزے کو بیان کرتے ہیں تو دلوں میں نور کی کرن اترتی ہے۔ نسلوں کے لیے پیغام۔ یہ معجزہ صرف ایک منظر نہیں بلکہ پیغام تھا۔ پیغام یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں پر بھی رحمت اترے تو علی کے گھر سے محبت کرو، اہل بیت کے رستے پر چلو۔ علی کی شان ولایت۔ یہ معجزہ علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ کون اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرشتے بھیج کر علی کے در پر سنت لگا دی۔ یہ معجزہ علی کو زمین پر چراغ ہدایت بنا گیا۔ اہل ایمان کی خوشی۔ جو مومن علی سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دن عید سے بڑھ کر تھا۔ وہ خوشی سے جھومنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، فرشتوں کا نزول ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اختتام اور نصیحت۔ یہ معجزہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ آج کے لیے بھی سبق ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیاں علی کے در سے وابستہ کر لیں تو آج بھی ہمارے دلوں پر وہی نور اتر سکتا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے غلام بن جائیں تو فرشتے ہماری حفاظت کے لیے بھی نازل ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ نورانی معجزہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔